نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے جب جادوگروں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور فرعون کی ساری دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان پر قائم رہے اور اس کے لیے ہر قیمت دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیچ کے بہت سے واقعات یہاں حذف کیے ہیں اور اس مرحلے پہ آ گئے ہیں جہاں پہ حکم یہ تھا کہ اب ہجرت کرو، اور ان کے پیچھے پھر فرعون اپنے لشکریوں سمیت آیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے بیچ میں سے جو خشک راستہ عصا مارنے کے بعد بن گیا تھا اس سے نکل گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے ان کی پیچھے آنے کی کوشش کی اور سمندر نے ان کو ڈھانک لیا، یعنی وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی کچھ واقعات ہیں جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن قرآن نے پھر ان کا مختصر سا ذکر کر کے جو اصل زیر بحث موضوع ہے اس پہ قرآن آ گیا ہے۔ سورت کی تمہید میں آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی تھی، اور اس صورت میں خاص طور پر مسلمانوں کو اور حضور کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان حالات میں بھی، اور ہم سب کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ زندگی کے ہر مشکل حال میں مشکلات تو پیش آتی ہیں نا، تو آدمی کو استقامت دکھانی چاہیے۔ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہ مصیبت جلدی سے دور ہو۔ خدا کا اپنا قانون ہے، وہ اپنا وقت لیتا ہے۔ دیکھیے، مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا اور وقت سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملتا۔ تو مقدر والی بات تو لوگ بالعموم جانتے ہیں، لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ جو ہم چاہیں ہو جائیں، جو ہم مانگے مل جائے۔ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اچھے برے حالات میں امتحان کرے۔ تو امتحان کیسے ہوگا؟ کبھی اچھے حالات آئیں گے، کبھی مشکل حالات آئیں گے۔ تو انسان مشکل میں آ کے یہ چاہتا ہے کہ اچھے حالات آ جائیں۔ تو میرے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس نے جو امتحان کا پرچہ طے کر لیا وہ بہرحال ہمیں دینا ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے باکمال اسلوب میں بیان کیا تھا۔ ان سے جب شیطان نے یہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں تو آپ یہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دیجئے، آپ اپنے رب کو بڑا علیم و قدیر کہتے ہیں، وہ آپ کو بچا لے گا۔ تو اب سنیے انہوں نے کیا جواب دیا تھا، اور ان کی میں کہتا ہوں کہ جو گفتگو ہے وہ کمال کی ہے، سارے مقامات پہ یہاں پہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ وہ ہمیں آزمائے، اس لیے نہیں کہ ہم اسے آزمائیں۔ تو ہمیں اللہ کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ دعائیں بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، بیماری بھی دور کرے گا، مشکلیں بھی حل کرے گا، لیکن صبر۔ تو یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ سے ایک محبت میں اللہ تعالیٰ کی شوق میں ہوتی ہے، پیغمبر تو سب سے آگے ہوتے ہیں اس میں۔ اپنے قوم کو لے کے آ رہے تھے وہ، اور گرچہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قوم نے سینا کی وادی میں آنے کے بعد پہلا مطالبہ یہ کیا تھا جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں ایک بچڑا بنا دیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت ہارون کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم ذرا لوگوں کو لے کے آؤ، میں جلدی سے جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پوچھا ہے موسیٰ کیوں جلدی آ گئے، جب قوم سے پہلے کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا پروردگار وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں ذرا جلدی اس لیے آ گیا کہ تجھے راضی کر لوں، تیری عبادت میں کچھ وقت لگاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے وقت لگاؤ، 30 دن کے لیے بلایا تھا، اب 40 دن رہو یہاں پہ۔ یہ ان کی تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے پیچھے ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ بہت سے قبطی لوگ بھی شامل تھے،
پردیسی جنہیں بائبل میں کہتے ہیں، خود بنی اسرائیل میں بھی ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ کمزور لوگ بھی تھے، تو یہ دونوں طرح کے لوگ وہاں مکس اپ تھے، بت پرستی سے بھی متاثر تھے، یہی عجیب و غریب مطالبات بھی کرتے رہتے تھے۔ تو جب یہ لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے طور کی طرف جا رہے تھے تو سامری نے ان لوگوں سے کہا، وہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ فن بت گری کا کوئی ماہر تھا اور مشرکانہ اوہام کا ابھی تک شکار تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ موسیٰ پتہ نہیں کہاں خدا کی تلاش میں چلے گئے، میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کہاں ہے، تم اپنے زیورات مجھے دو۔ لوگوں نے اسے دے دیے اپنے زیورات۔ اس کے بعد اس نے، کوئی ایکسپرٹ تھا اپنے کام کا، اس نے ایک بچڑے کی شکل میں ان زیورات کو ڈھال دیا اور اتنا زبردست طریقے سے وہ بچڑا بنایا کہ اس کو اگر ہوا کے رخ پہ غالباً رکھ دیا جائے تو اس سے زندہ جانور کی سی آواز نکلتی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے لیے ایک جسم بنا دیا، ایک جسد بنا دیا ایک بچڑے کا، بس اس میں آواز نکلتی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا ہے، پتہ نہیں کہاں خدا کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور اس کے ہاتھ میں کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنا اور غیر اللہ کا فرق بتاتے ہیں کہ خدا باتوں کا جواب دیتا ہے، اور یہی چیز ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، ہمیں سیکھنی چاہیے قرآن کی، خاص طور پہ یہ جو ہم صورتیں اب یہاں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے صالحین کو رسپانس کرتے ہیں لیکن اپنی ٹائمنگ پہ، جواب تو وہ لازماً دیتے ہیں لیکن ٹائمنگ کا اختیار انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور کسی طریقے سے بھی دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول کرنے جس طرح آپ نے چاہی ہے، ٹائمنگ ہو سکتا ہے ان کی اپنی ہو سکتا ہے دعا قبول ہی نہ کریں، اس کو آخرت میں کسی بہت بڑی نعمت سے بدل دیں اور دنیا میں اس کے بدلے میں آپ پہ کوئی بہت بڑی مصیبت ٹال دیں، جیسا کہ موسیٰ و خضر کے قصے میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے سارے حالات ویسے رہیں، آپ کے دل کو وہ عجیب سی طمانینت دے دیں کہ آپ اس چیز سے بے نیاز ہو جائیں، یا آپ حالات کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، تو پروردگار ون وے اور انادر رسپانس ضرور کرتا ہے۔ اور دیکھیے اصل چیز ہوتا ہے ذہنی سکون، اصل چیز ہوتا ہے آدمی کی سیٹسفیکشن، جب وہ حاصل ہو گئی تو وہ ہے اصل مطلوب۔ خارج میں من چاہی تبدیلی آئی یا نہ آئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہی توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارا جن لوگوں کو تم معبود سمجھ کے پکارتے ہو وہ جواب نہیں دیتے، جواب میں دیتا ہوں۔ تو اسی پہ یہاں بھی توجہ دلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا، وہ بہت ناراض ہو کے لوٹ کے آئے حضرت موسیٰ، انہوں نے ایک ایک شخص کی خبر لی، قوم کے سرداروں سے، پھر اپنے بھائی ہارون سے پوچھا، اور یہاں قرآن نے حضرت ہارون کی پوزیشن کلیئر کی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ سارا کام حضرت ہارون کی نگرانی میں ہوا، قرآن نے اس کی کلیئرنس کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، کلیریفائی کیا ہے کہ انہوں نے روکا تھا لیکن یہ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے لیے معافی تلافی کی، سامری کو بلا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی بات یہ تھی کہ میں نے تو وہ چیز دیکھی جو لوگ نہیں دیکھ سکے، اور میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، وہ گزر رہے ہیں تو ان کے نقش پا کی مٹی میں نے اٹھا کے اس بچڑے میں ڈال دی، میرے نفس نے تو مجھے یہی بات سجھائی کہ یہ صحیح طریقہ ہے۔ صحیح بات، ایک بہانہ بنایا اس نے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اسے ایک سزا سنائی کہ اب تو ساری زندگی لوگوں سے کہتا رہے گا کہ میرے قریب مت آنا۔ یہ کوڑیوں کی سزا تھی جو بنی اسرائیل میں دی جاتی تھی، اس کو کوڑ کر دیا گیا اور ساری زندگی وہ اسی طرح تڑپتا رہا۔ اور پھر یہ کہا کہ دیکھو تمہارے معبود کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم جلا کے اس کی راکھ بنا کے اڑا دیں گے ہوا میں، اور جان لو کہ تمہارا رب ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر شے پہ محیط ہے۔ اب یہ سورت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ذکر آ گیا ہے، جو اس سے انکار کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ بوجھ کو اٹھاتا رہے گا، اور قیامت کے دن کا یہ بوجھ اٹھانا بہت برا ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سارے مجرموں کو جمع کریں گے اور وہ خوف کے عالم میں آ رہے ہوں گے، ان کی نگاہوں کا رنگ نیلا ہو چکا ہوگا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کر کے پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ جو دنیا کی زندگی تھی جس کے خاطر ہم نے آج کی رسوائی اور تباہی مول لی، یہ کتنے دن کی تھی،
تو کوئی کہے گا 1 دن، کوئی کہے گا 10 دن. یہ دنیا کی زندگی انسانوں کے لیے ہو جائے گی. اور بعض دوسرے مقامات پہ کہ بس ایک صبح کا ملنا تھا، گویا کہ یہ شام کی ملاقات تھی، لمحے بھر کی بات تھی، گھڑی بھر کی. تو دنیا اس روز ایسے ہوا ہو جائے گی، اور ہر چہرہ، ہر گردن حی القیوم کے سامنے جھکا ہوا ہوگا. اور وہ بڑا بدنصیب ہوگا جس نے اس روز کسی ظلم کا بوجھ اٹھا رکھا ہوگا. کوئی ظلم، کسی کی حق تلفی کی، کسی کا مال کھایا، کسی کا مال 1 پیسہ بھی کھایا، کسی کی زمین 1 بالش بھی دبائی، کسی کو 1 گالی بھی دی، کسی کے ساتھ ایک زیادتی بھی کی. تو یہ انسان کو بہت مہنگی پڑے گی اس روز. اور اس کو حضور نے بیان کیا ہے کہ یہ شخص دنیا کا سب سے مفلس شخص ہے جو بہت نیکیاں لے کے آئے گا. اگر نیکیاں کی ہیں تو نیکیاں لے کے بھی آئے گا تو اس کے کھاتے میں دوسروں کے حقوق بہت ہوں گے. کسی کا مال کھایا، کسی کو گالی دی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، تو اب اپنی نیکیاں مہربانی کر کے ان لوگوں کو دو. تو ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں ختم. اب کیا رہ گیا؟ اب دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. تو نیکیاں ختم اور دوسروں کے بوجھ بھی اٹھا لیے. تو یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے کوئی ظلم اٹھایا، کوئی ظلم اپنے ساتھ لے کے آیا، وہ بدترین شخص ہے، برباد ہو جائے گا. نیکوکار لوگ البتہ اہل ایمان اس روز انہیں کسی حق تلفی، زیادتی کا، ظلم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. پھر حضرت آدم کا قصہ سنا کے حضور کو اور مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ آدم میں بھی ہم نے عزم نہیں پایا تھا، تو تم لوگ ان مشکل حالات میں استقامت کا مظاہرہ کرو. اور پھر وہ بتایا گیا واقعہ کہ حضرت آدم کے ساتھ کیا ہوا تھا. صرف اس میں ایک بات مجھے توجہ دلانی ہے، یہ واقعہ چونکہ پہلے آ چکا ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ میاں بیوی کا تعلق ہے جس سے روکا گیا تھا. عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی خیر و شر کے علم کا درخت تھا یا گندم کا درخت تھا. یہاں قرآن نے واضح کر دیا وہ درخت کون سا تھا. وہ شجرۃ الخلد تھا، ہمیشگی کا درخت تھا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا شجرہ نسب ہے. آپ دیکھ لیے شجرہ نسب ہمیشہ لامحدود ہوتا ہے، انفینائٹ ہوتا ہے، اوپر جاتا چلا جائے گا، جاتا چلا جائے گا. اس لیے کہ یہی وہ تعلق ہے جس کے نتیجے میں نسلیں وجود میں آتی ہیں اور انسان مر کے بھی ایک شکل میں زندہ رہتا ہے. تو یہ اس کو فگریٹیو انداز میں، مجازی طور پر بیان کیا گیا ہے. یار اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں اپنی کتاب میں کھول کے بیان نہیں کرتے. اور پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کو نیچے بھیجا گیا تو ہدایت کا وعدہ کیا گیا. یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ جو اس ہدایت سے اعراض کرے گا، نظر انداز کرے گا، اس کو ہم دنیا میں بھی بہت تنگ زندگی گزروائیں گے. ایسا شخص سکون سے ہمیشہ محروم رہتا ہے. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھی کہ اصل چیز سکون ہوتی ہے. تو جو شخص خدا کے بغیر جیتا ہے وہ کبھی سکون میں نہیں جی سکتا. صرف خدا کا آسرا ہے جو انسان کو سکون عطا کرتا ہے. کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا تھا نا وہ جادوگر جو تھے ان کے جملے کیا تھے. ان کا سب کچھ ختم ہو رہا تھا، لیکن انہیں پورا یقین تھا کہ اب جس ہستی کے پاس وہ جا رہے ہیں وہ ان کے ہر نقصان کی تلافی کر دے گا. خدا کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ آپ کے ہر نقصان کی وہ تلافی کر سکتا ہے. جو آپ سے چھینا گیا وہ آپ کو دے سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے دے سکتا ہے. انسان کا وجود اصل میں خواہشات کا ایک سمندر ہے. اس دنیا میں اس کی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی. تو ایک کے بعد اگلی خواہش. انسان کو کیا چیز سکون دیتی ہے؟ صرف یہ دیتی ہے کہ کل میں اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گا تو وہ میرے لیے ایسی جنت بنائے گا جہاں میری ہر خواہش کی آخری درجے میں تسکین ہو جائے گی. یہ چیز کسی منکر کو حاصل نہیں ہو سکتی. دنیا میں یہ نتیجہ اور آخرت میں اسے ہم اندھا اٹھائیں گے. تو پروردگار سے وہ کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میرا ذکر آیا تھا، لیکن تو نے اس کو نظر انداز کر دیا. تو آج میں نے بھی تجھے نظر انداز کر دیا ہے اور تو اندھا ہی رہے گا. اس کے بعد اب یہ سورت اب ختم ہو رہی ہے. یہی اس کے موضوعات تھے. سورہ انبیاء اب شروع ہو رہی ہے. اس کا موضوع بھی وہی ہے کہ سزا و جزا جو برپا ہو رہی ہے، جو رسول کی دعوت ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جائے اور بتایا جائے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر انعام کسی پہ ہوگا تو وہ سچی خدا پرستی کا بدلہ ہوگا. اور جو لوگ کفر پہ قائم ہیں، شرک پہ، نافرمانی پہ قائم ہیں،
وہ ہلاک و برباد ہوں گے۔ شروع میں ارشاد کیا گیا کہ انسانوں کی پکڑ کر، انسانوں سے مراد اب خاص طور پر قریش ہے۔ ایسا تو اب یہ باقی لوگوں کے لیے بھی بات ٹھیک ہے، قیامت سر پہ ہے، لیکن قریش کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی حساب کتاب کا وقت اب بہت قریب آ گیا، لیکن ابھی تک یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں بھی ہیں اور اعراض بھی کر رہے ہیں۔ جو پیچھے کہا گیا تھا نا کہ جو اعراض کریں گے ہماری آیات سے، اور پھر ان کے سارے اعتراضات ہیں نقل کیے ہیں کہ یہ خیال کی باتیں ہیں، گھڑی ہوئی چیز ہے، شاعری ہے، نشانیاں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اصل میں کیا چاہتے ہو؟ جو تم چاہتے ہو تو سمجھ لو ہمارے رسول نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، پیغمبری کی دعویٰ کیا ہے، اور پیغمبر ہم ہمیشہ انسان ہی بنا کے بھیجتے رہے ہیں، اور ہم نے انہیں کبھی پیغمبروں کو، پچھلے پیغمبروں کو بھی ایسے جسم نہیں دیے کہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت پیش نہ آتی ہو یا وہ مرتے نہ ہوں۔ یہی انسان بھیجے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے، ان کا انکار اگر ہوا ہے تو ہم نے ان سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کیا ہے، اور جو مومنین تھے ان کو ہم نے نجات دی اور مصرفین کو ہلاک کیا۔ یہ ہمارا غیر متبدل قانون ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ اس آخرت کی دلیل دے رہے ہیں جو آخری دن ہے، فیصلے کا دن ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم دیکھتے ہو آسمان و زمین، قرآن میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیے، باطل پیدا نہیں کیے۔ یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں اللہ نے اپنی بات کو کھولا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھ لیں، میں نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات، عظیم کائنات، جس کی کچھ تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ روشنی کی رفتار سے چلیں تب بھی آپ 13.7 بلین سال جو اس وقت سائنس جانتی ہے چلتے رہیں تب بھی اس کو عبور نہیں کر سکتے، اور مسلسل پھیل رہی ہے۔ آخری درجے کی پرفیکشن ہے، ہر چیز ویسی ہی جیسے سے ہونا چاہیے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، اس میں نے یہ دنیا بنائی، اس پرفیکٹ دنیا میں انسانوں کی وہ دنیا موجود ہے جو آخری درجے میں امپرفیکٹ ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں باطل ہی اکثر غالب ہو جاتا ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، میں کھیل کر رہا ہوں؟ جیتے جاگتے انسانوں کو اس آزمائش میں ڈال کے مذاق کر رہا ہوں؟ میں کھیل کرنا ہوتا تو اپنے پاس کر لیتا، تمہیں انوالو نہیں کرتا۔ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، میں اصل میں حق و باطل کی کشمکش کو برپا کر کے بہترین انسانوں کا انتخاب کر رہا ہوں، اور جب وہ انسان مجھے حاصل ہو جائیں گے تو پھر ایک دن آئے گا جب میں حق کو باطل پہ دے ماروں گا اور باطل کا بھرکس نکال دوں گا۔ قیامت کی طرف اشارہ ہے، اور رسول کے حالات میں خاص طور پر جب رسول کے ذریعے سے پکڑ ہوتی ہے، اور وہ جو جس کا عذاب کا تذکرہ بار بار ہم پڑھتے آئے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کے عذاب بھیجتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ اور یہی وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اوپر پڑھی تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی ہے جو توحید کے حوالے سے ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ گئی تھی لیکن وہاں میں نے بیان نہیں کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ فساد ہو جاتا۔ کیوں فساد ہوتا؟ اس لیے فساد ہوتا کہ دنیا میں جس ادارے میں بھی 2 حکمران ہوں یا جس ملک میں بھی 2 سربراہ ہوں، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک حکم جاری کرے گا تو دوسرے کی اپنی مرضی ہوگی، وہ اپنی مرضی سے کوئی اور حکم جاری کر دے گا، یا ہر شخص کی خواہش ایک فطری ہوتی ہے کہ وہ ٹاپ موسٹ جگہ پہ آئے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا کہ اگر دوسرے خدا ہوتے تو وہ لازماً عرش پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے اور اللہ کی جگہ لینے کی کوشش کرتے۔ تو جس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے، اس میں 2 ایکول لیول کی شخصیات کبھی نہیں چل سکتی، وہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ توحید کی ایک دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی ہمسر ہوتا، کوئی پارٹنر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ لازماً اللہ تعالیٰ کو ان کی کرسی سے اتارنے کی کوشش کرتا اور خود عرش پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ تو صورتحال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جن سے کوئی کچھ پوچھ نہیں کر سکتا، وہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، وہ جس سے چاہیں جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں، ہر شخص ان کا خادم ہے، ان کا بندہ ہے، تو کوئی برابری کا تعلق نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور معبود ہے تو تم اپنی دلیل لے آؤ، خدا کو توحید کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ وہی انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں ان سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پہلے ہم ان پہ
گفتگو کر چکے ہیں. یہ ان کے وہی گھسے پٹے اعتراضات. قیامت ٹھیک ہے، حق ہے، دن تاریخ بتا دو ہمیں کب آئے گی، یہ بتا دو گے تو ایمان لے آئیں گے. اس کے بعد یہ وہی سلسلہ کلام ہے. انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسولوں کو اور اپنے صالحین کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا. اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو. پھر ایک پیغمبر کا نام لے کے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کو ہم نے کس طریقے سے ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا. اور پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ خاص طور پہ کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ کیا بت ہیں جن کے آگے تم عبادت میں لگے رہتے ہو. انہوں نے کہا جی ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا. آپ نے فرمایا تمہارے باپ دادا بھی تمہاری طرح گمرے تھے. وہ کہنے لگے تم کوئی سنجیدہ بات کر رہے ہو یا مذاق میں سب کچھ کہہ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تمہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور میں جو ہوں اس پہ گواہی دیتا ہوں کہ وہی تنہا رب ہے. اور جن کو تم معبود سمجھتے ہو بخدا میں ان کے ساتھ تو وہ معاملہ کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے. تم ہٹو تو صحیح یہاں سے. سورہ صافات میں تفصیل ہے کہ وہ ایک روز گئے تو یہ ایک عذر پیش کر کے پیچھے رک گئے اور انہوں نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، ایک بڑے والے کو چھوڑ دیا. واپس لوٹے تو ہنگامہ ہو گیا. کس نے کیا؟ اچھا وہ نوجوان ابراہیم جو برائی کرتا تھا، بلا لو اس کو. بلایا، پوچھا بھائی تم نے کیا ہے؟ اب یہ حضرت ابراہیم کا وہ طریقہ جو سورہ انعام میں ہم دیکھ چکے ہیں، جو مخاطب کو بالکل لاجواب کر دینے والا. یہ جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے جس بڑے بت کو چھوڑا تھا انہوں نے کہا اصل میں اس نے کیا ہے یہ سب، اور اگر میری بات پہ کوئی تمہیں شبہ ہے تو ذرا جو نیچے گرے پڑے ان سے پوچھ لو، وہ خود بتائیں گے تمہیں. تو وہ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، یہ کیا بتائیں گے. اب انہیں موقع مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بات کہنے کا کہ جب تم نے خود مان لیا ہے کہ جو بول نہیں سکتے، کچھ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بیان نہیں کر سکتے، تم ان کو معبود بنا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر. تم پہ تف ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تم کر کیا رہے ہو؟ ارے بات ہے، اس معقول باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے اس کے جو انہوں نے کہا کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اس کے بعد اب وہ اللہ کی نصرت کا ذکر ہے. انہوں نے آگ میں پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی ہو جا. اسی طریقے سے دیگر انبیاء کے ساتھ اللہ کی نصرت کا معاملہ ہے. لوط علیہ السلام کے ساتھ کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا. حضرت ابراہیم کو بتایا گیا کہ اسحاق و یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا نعمت کے طور پہ، ان کے ذریعے سے ان کا ذکر خیر بلند کیا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہ کہ ایک پوری ہدایت کا سلسلہ تھا. اور پھر لوط علیہ السلام کا تفصیل سے اب یہ ذکر ہے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی کرم و فضل کا معاملہ کیا. حضرت داؤد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے لیے باد تند کو، اس زمانے میں جہاز چلتے ہی ہوا سے تھے، بادبانی جہاز تھے، تو حضرت سلمان کے کنٹرول میں دے دیا تھا. جن ان کے تابع تھے ان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے، تعمیرات کرتے اور بہت سے کام تھے. ایوب علیہ السلام مشکل میں گھر گئے، بڑی آزمائش آئی. ان کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ کسی موقع پہ تفصیل سے کریں گے. بڑا دل نواز واقعہ ہے، لیکن آخر میں اللہ نے ان کی دعا سنی، انہیں اس تکلیف سے نجات دی. جو مال و اولاد ضائع ہوئے تھے وہ سب واپس لوٹا دیے. پھر دیگر پیغمبروں کا بھی ذکر ہے. حضرت یونس علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی ایک جب معاملہ ہوا تو انہوں نے پروردگار کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فوراً جواب دیا اور انہیں بتایا کہ ہم نیکوکاروں کو، اپنے صالحین کو، اپنے مومنین کو اسی طرح غموں سے نجات دیتے ہیں. ذکر علیہ السلام کا تو ہم ذکر پڑھ چکے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ معاذانہ طور پر مدد کی، ان کی بیوی کو ان کے لیے ٹھیک کیا. اب یہ صورت کا خاتمہ ہے جس میں آخری تنبیہات کی جا رہی ہیں. تو اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے حرام کر دیا ہے، جس بستی کو ہم ہلاک کرنا طے کر دیتے ہیں اس کے لیے ہم نے حرام کر دیا کہ وہ لوٹیں نہیں ہے، یعنی وہ نبی پیغمبر کی بات جو نہیں مانیں گے وہ. تو ان کے لیے ساتھ بھی یہی ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک کہ یہ قانون اتنا غیر متبدل ہے کہ جاری رہے گا جہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے نظر آئیں. اور یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت کا وعدہ سر پہ آ لگا ہوگا.
یہ اصل میں وہ مقام ہے قرآن کریم کا، اور واحد مقام ہے جہاں پہ قیامت کی ایک نشانی بیان کی گئی۔ حدیثوں میں تو آتی ہیں لیکن قرآن میں یہ واحد نشانی ہے۔ ہمارے یہاں اس میں بہت سے باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں، لیکن جو محققین نے اس پہ تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے تھے، سام، حام، یافس، چوتھا کنعان تو ڈوب گیا تھا، تو اس میں سے سام کی جو نسلیں تھیں وہ مڈل ایسٹ میں آباد ہوئیں، حام کی نسلیں افریقہ میں، شمالی افریقہ میں، اور یہ دونوں سب سے پہلے سویلائزڈ ہو کے بڑی سلطنتیں انہوں نے قائم کی تھی۔ یافس جو ان کے تیسرے بیٹے تھے، ان کی نسل جودی پہاڑ، اگر آپ، میرے پاس وہ نقشہ نہیں ہے لیکن وہ ترکی میں موجود ہے، اگر آپ کے ذہن میں ترکی کی لوکیشن ہے تو وہاں سے وہ 3 سمتوں میں پھیلے تھے۔ مشرق کی طرف وہ بڑھتے بڑھتے چین کی طرف جا پہنچے، اوپر شمال کی طرف وہ روس تک جا پہنچے، اور لیفٹ کی طرف جب وہ نکلے مغرب میں تو یورپ تک، شمالی یورپ تک پہنچ گئے، اور پھر دور جدید میں تو ہم جانتے ہیں کہ آسٹریلیا، امریکہ، یہ لوگ پہنچ گئے۔ تو یہ یافس کی 10 غالباً بیٹے تھے، یہ اولادیں پھیلتی گئیں۔ یہ چونکہ سیٹل نہیں ہو سکے تھے، وحشی رہے تھے، غیر متمدن تھے، وحشت کی طرز زندگی تھی، لوگوں پہ حملے کر کے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ انہی کی ایک شاخ سے بچنے کے لیے ذوالقرنین نے پھر وہ دیوار بنائی تھی جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ دنیا میں بہت پھیل گئے۔ یہ جو انجیل میں جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ کا ایک خواب بیان ہوا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بالکل واضح طور پہ کی گئی ہے۔ آپ کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ صادق والامین کے نام سے آپ کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ آئیں گے۔ اسی خواب میں یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج دنیا کے پھاٹکوں پہ قبضہ کر لیں گے۔ آپ دنیا کے نقشے کو اگر دیکھیں، کل بھی جو ہم نے نقشہ دیکھا تھا، یہ جو دنیا ہے یہ پچھلے 15-20 ہزار میں اصل میں زیادہ تر سینٹرل ایشیا، ساؤتھ افریقہ، یورپ کا تھوڑا سا ایسٹرن حصہ، مڈل ایسٹ، ہندوستان، اصل میں اسی کا نام رہی ہے۔ دنیا زیادہ تر یہی علاقوں میں، سویلائزڈ ورلڈ یہیں تک محدود تھا، باقی چیزیں بارڈر تھیں، چین، جاپان، یورپ، اس کا مغربی حصہ، امریکہ، آسٹریلیا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں بہت دور ہیں۔ تو اسی کو غالباً محسوس ہی ہوتا ہے، انہوں نے دنیا کے پھاٹک کہا تھا۔ تو یہ وہ اقوام ہیں جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور محسوس ہی ہوتا ہے کہ انہی کے بارے میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس میں محققین کی دیگر آراء بھی ہیں، دوسرا نقطہ نظر بھی بیان کیا جاتا ہے، اور ایک روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے، لیکن ابن کثیر نے اس پہ بڑا سخت تبصرہ کیا ہے، اور جو چاہیں وہ ابن کثیر کی تفسیر میں دیکھ لیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذوالقرنین کی دیوار کو وہ چاٹ رہے ہیں، یاجوج ماجوج، اور صرف قیامت سے پہلے ہی نکلیں گے، اس سے پہلے نہیں نکلیں گے۔ ابن کثیر نے خود ہی تبصرہ کر دیا ہے کہ روایت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسری جو رائے جو محسوس ہوتی تھی ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن یہ بہرحال ایک تحقیق کا موضوع ہے۔ اور پھر یہ ایک اس صورت کے آخر میں ایک عظیم خوشخبری ہے جو دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث آخر میں میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی یہ ایک اشارہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جنت اسی زمین پہ بنائی جائے گی، اور جیسا کہ ہم نے دوسرے مقامات پہ پڑھا کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک بلند ہوگی۔ اس میں بڑی خوشخبری ہے، آگاہی ہے عبادت گزاروں کے لیے، اور یہ پھر میسج اب دنیا کے ذریعے کس ہستی تک پہنچے گا، اور پہنچا ہے وہ ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، لیکن سردست ان کی امتی جو ہے وہ اس مشن کو دنیا تک پہنچانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ کوئی دوسرے زیادہ اہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ دنیا بھر کے انسانوں کو یہ بات بتا دیں کہ ان کے پاس ایک عظیم موقع ہے، عظیم بادشاہی انہیں ملنے والی ہے اگر وہ خدا کو ایک مان لیں اور سچی خدا پرستی کا راستہ اختیار کر لیں۔ سردست مسلمان خود اس کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں سے وہ کیا کہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔